ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین، محترم دوستو اور دینی اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی مستورات اسلام، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کچھ کمالات سے نوازا ہوتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ ہر نبی کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات سے نوازا تھا۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے۔ کسی بھی نبی کو اللہ نے اس طریقے سے معراج نہیں کرائی جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ ہر نبی کا کوئی خاص وصف ہوتا ہے، امتیاز ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو لاٹھی ملی کسی اور نبی کو نہ ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا وہ کسی اور کو نہ ملا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ ملا۔ ان میں سے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ بیداری کی حالت میں آسمانوں پر سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج برحق ہے، آپ کا معراج پر جانا برحق ہے، مسجد اقصیٰ تشریف لے جانا، پھر وہاں سے آسمانوں پہ جانا، یہ ایسی بات ہے کہ جس کا انکار کرنا دین اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم شاہد ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی۔ معراج کیسے ہوئی میں اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، البتہ معراج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ کون سے سن میں ہوئی، کون سی تاریخ میں ہوئی، اس حوالے سے کتابوں کے اندر بہت ساری روایات موجود ہیں اور مختلف اقوال موجود ہیں۔ کس سال میں ہوئی اس حوالے سے بھی مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن ان میں سے ایک قول جو زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر زندگی میں ایک سال میں 2 ایسے بڑے غم آئے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام الحزن قرار دیا، جس میں جناب ابو طالب کی وفات، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت کرتے تھے، آپ کا دفاع کرتے تھے۔ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی تو وہ آپ کے لیے آپ کا دفاع کر کے آپ کے سامنے جو ہے ایک دیوار بن جاتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس چچا کا انتقال ہو گیا تو کفار کو ایک کھلی چھوٹ مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے چاہیں وہ تکلیف پہنچائیں۔ دوسرا گھر کا غم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات، وفا شعار بیوی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام
کے اوپر اپنا مال اور اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا وصال، یہ دونوں ایک ہی سال میں ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مکہ مکرمہ میں زندگی مشکل ہو گئی اور بہت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبیدہ خاطر ہوئے، آپ کا دل بہت رنجیدہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ اللہ کے حکم سے میں اب مکے سے باہر لوگوں کو دعوت دوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے۔ طائف گئے تو طائف میں بھی طائف والوں نے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ طائف کا واقعہ مشہور ہے، آپ وہاں سے زخمی حالت میں زخموں سے چور چور ہو کر لوٹے اور واپس گھر تشریف لائے، اپنے گھر بھی نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام کے لیے لیٹ گئے۔ اب اتنے غموں کے بعد، اتنے دکھوں کے بعد، اللہ کے راستے کی اتنی تکلیفوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جتنا تکلیفیں آئیں گی اتنا اللہ کے ہاں درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ مشقتیں برداشت کرتے کرتے انسان اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ پسندیدہ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال العبد یلتمس، مسلسل آدمی اللہ کی رضا کو تلاش کرتا رہتا ہے اور اس فکر میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ باری تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جبریل ان عبدی فلان، میرا فلاں بندہ آج کے بعد میری رحمت اس کے لیے ہے۔ حضرت جبریل وہ پیغام سن کر آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور وہاں فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آج کے بعد فلاں شخص کے لیے ہے۔ پھر وہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ آگے فرشتوں کو بتاتے ہیں، آگے اتنا اس پیغام کو عام کیا جاتا ہے، فرمایا فَيُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، اس زمین پر اس آدمی کے لیے دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں میں محبت، ان کے لیے جگہ اور ان کی بات کو رکھنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر فرشتے کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مسلسل جب انسان محنت کرتا ہے اللہ کی رضا میں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو ایک وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا آتا ہے کہ پھر اس بندے کا نام بھی خصوصی لوگوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہلیہ کی وفات، ابو طالب کی وفات پر قریش کی طرف سے آنے والی تکلیفیں، مکے میں زندگی مشکل، پھر طائف کا سفر، پھر طائف میں زخم، پھر وہاں سے لوگوں کا رویہ، اور رویے کے بعد واپسی میں آ کر مکے میں داخلے کی اجازت نہیں، پھر کسی کی پناہ میں ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں آنا، یہ ساری مشقتوں اور تکلیفوں کے ہجوم پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جبریل اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آؤ، ان کو آسمانوں پہ سیر کراتے ہیں تاکہ ان کے زخم اور ان کے غم جو ہے دھل جائیں۔ پریشانی کے بعد خوشی کا کچھ سامان ہونا چاہیے، معمولی سامان نہیں، آسمانوں کی سیر، آسمانوں کی سیر، نبیوں کی امامت۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے حضرت جبریل آپ کو اٹھا کر لائے اور لانے کے بعد بیت اللہ کے پاس آ کے لٹایا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، قلب اطہر کو دھویا گیا، اور دھونے کے بعد پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اسی جگہ لگایا گیا۔ اوپن ہارٹ سرجری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے چلے۔ اس سے بھی ایک سبق ملتا ہے، علماء نے کئی باتیں لکھی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسے شق صدر تو کئی مرتبہ ہوا، 4 مرتبہ بعض حضرات نے لکھا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھونا اور دھونے کے بعد پھر معراج کرایا جانا، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس لیے کیا گیا
کہ اللہ کے حضور ملاقات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ کا دل دنیا کی وجہ سے، دنیا کے اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے دل پر جو کچھ ہے وہ سب صاف ہو جائے، دل صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے ہو، بس اس کو دھویا گیا تاکہ دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ بعض آپ نے لکھا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں پہ جانا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو دھو کر ایسا بنایا گیا تاکہ آسمانوں پہ جب جائیں تو وہاں جو شیاطین، جو شہاب ثاقب وغیرہ جو چیزیں ایسی ہیں جو ملائے اعلیٰ کی طرف روحانیت کے اس سفر میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، وہ رکاوٹ نہ بنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان رکاوٹوں سے بالکل بری ہو جائیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو پاک کیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم جب کسی اللہ والے کے پاس جائیں تو دل کو دھو کے جائیں، دل کو دھو کے جائیں، توبہ کر کے جائیں، تاکہ ان بزرگوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے، اپنے استادوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے جو برکات، جو خیریں حاصل ہوں وہ بالکل براہ راست دل کی طرف آ جائیں، دل اس قابل ہو کہ اس پہ کچھ ڈالا جا سکے۔ برتن آپ لے کے چلے جائیں کہ ابھی دودھ ڈال دیں اس میں، اور برتن کو دیکھے کہ دودھ کے لائق برتن نہیں، جاؤ جا کے دھو کے آؤ، دھو کے آئے تو دودھ بھرا چلا گیا۔ برتن کو پہلے ہی دھو کے جانا تاکہ اس کے اندر نہایت صاف، شفاف، پاکیزہ روحانیت اور اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی اطاعت کے جذبے، خیر کی ساری چیزیں اس کے اندر آ سکیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضری کے لیے جائیں، تو ہمارے مشائخ نے لکھا ہے آداب میں، تو میں پہلے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں خوب، تاکہ آپ کا دل گناہوں سے پاک ہو جائے، اور پھر مستحب لکھا ہے کہ صدقہ کر کے جائیں، دل گناہوں سے پاک ہو جائے اور صدقہ کر دیں تاکہ دل دنیا کی محبت سے بھی پاک ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، معراج ہے، دل کو پاک کیا گیا، امت کو سکھانا تھا کہ بڑوں کے پاس جانے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، عالم امثال میں مختلف لوگوں پر گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچے اور امامت کرائی، تمام انبیاء کی امامت کرائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، نظام سمجھایا گیا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی، فرمایا جب میں دروازے پر پہنچا، پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ورنہ دروازہ کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج کل دنیا کے اندر ایسے جدید نظام ہے، کیا سسٹم ہے، تو اللہ کے ہاں بھی ہو سکتے تھے، لیکن ایک نظام سمجھایا گیا کہ دنیا ایک نظام کے ساتھ چلتی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ جبرائیل، اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ محمد ہے۔ ان کو بلایا گیا ہے؟ ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلا، پتہ چلا آپ دنیا میں کسی بھی بڑے عہدے پر ہوں، کچھ بھی ہوں، آپ جو بھی چاہتے ہوں، لیکن آپ قوانین اور قواعد سے بالاتر نہیں ہیں۔ ضابطے اور قاعدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں اس تفصیل کو بتانا یہ بتاتا ہے کہ پروٹوکول بھی ایک حد تک ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے پہ گئے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پہ گئے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے پہ گئے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 7ویں پہ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان 7 آسمانوں پہ 8 نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، ہر آسمان پہ ایک نبی سے ملاقات، لیکن دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، دونوں سے ملاقات ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات اور آپ علیہ السلام کی زندگی میں پیدا ہونے والے احوال کے مطابق جن جن نبیوں کی ماضی کی زندگی ایسی تھی ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائی گئی۔ آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے اور اس زمین کے اندر حضرت آدم تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی، مدینے تشریف لے گئے۔ مکہ جنت کی مانند تھا، کعبہ وہاں موجود تھا، حجر اسود جنت کا لایا ہوا پتھر وہاں موجود تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی باقیات وہاں موجود تھی۔ جنت سے لایا ہوا مینڈھا وہ وہاں اتارا گیا، اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت نما اس زمین سے مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی، آدم علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ اور نبیوں سے ملاقات کسی نہ کسی مناسبت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آنے والے احوال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی صبر اور ڈھارس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کرے گی، اور پھر جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کا دور سے دکھایا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لوگوں کو دیکھا جو کسی گناہ کی وجہ سے عالم امثال میں تکلیف کے اندر موجود تھے۔ کسی کو دیکھا کہ اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، کسی کو دیکھا اس کی زبان لمبی ہوئی ہے، کسی کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کلوں کو پھاڑ رہا ہے، کسی کو کسی عذاب میں دیکھا، کسی کو کسی عذاب میں دیکھا۔ حضرت جبریل سے پوچھ رہے ہیں، اے جبریل یہ کیا ہے، اے جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے۔ معراج کا سبق ہے کہ سود کھانا چھوڑ دیں۔ سود صرف یہی نہیں ہوتا کہ بینک میں آپ نے پیسے جمع کرا دیے اور آپ کو ماہانہ وہاں سے سود مل رہا ہے۔ سود کی بہت شکلیں ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سود اتنا عام ہو چکا ہے جیسے دھول مٹی اور دھواں اور غبار کیسے ہر انسان تک پہنچتا ہے، اس طرح جو ہے سود کے اثرات ہر ایک آدمی تک پہنچے۔ اس سے بچنے، سود سے کیسے بچا جائے؟ سود سے بچنے کے 2 ہی حل ہیں۔ نمبر 1، معاملات میں جہاں سے پیسے آ رہے ہوں، مال جہاں سے مل رہا ہو آپ کو، ان راستوں کی تحقیق علماء سے کرائیں۔ جہاں سے آپ کو کچھ بھی مل رہا ہے، جہاں سے آپ کے پاس کچھ بھی آ رہا ہے، روپیہ پیسہ یا کسی اور شکل میں، آپ اس کی تحقیق علماء سے کرائیں کہ یہ راستہ ٹھیک ہے یا اس میں کوئی سودی معاملہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری چیز، دنیا بڑھانے کی فکر چھوڑ دیں۔ دنیا بڑھانے کی فکر چھوڑ دیں۔ دنیا بڑھانے کی فکر جب بڑھے گی تو پھر انسان جائز ناجائز راستوں کو چھوڑ کر پھر بھاگے گا۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، آج کہنے لگا آج کل تو نوجوان لڑکے جو ابھی اسکول پڑھ رہے ہیں، کالج پڑھ رہے ہیں، آج کل تو وہ 20-25 ہزار روپے تو ایسے کما لیتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں۔ میں نے کہا بھائی کیسے کما لیتے ہیں ایسے؟ ہمارا غریب آدمی، مزدور آدمی بیچارہ سارا دن پسینہ بہاتا ہے تو جا کے اس کے 25 ہزار روپے جو ہے اس کو تنخواہ ملتی ہے، 20 ہزار ملتی ہے، کیسے کما لیتے ہیں؟ نیٹ کے ذریعے سے کما لیتے ہیں۔ میں کہا مجھے بتا دو کون سا طریقہ ہے۔
کوئی ایسا مناسب طریقہ ہو تو ہم بھی کسی کو بتا دیں گے، کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ جب تحقیق کی گئی یہ طریقہ وہ طریقہ، یہ طریقہ وہ طریقہ سارا ہی ناجائز تھے۔ کہہ رہے ڈالر میں آمدن ہے۔ کس میں آمدن ہے؟ کہہ رہے بھائی یہ دور پیسے کا رہا نہیں، اگر دنیا میں راحت اور سکون کی زندگی چاہتے ہو تو ڈالر میں کماؤ۔ میرے دوستو کماؤ، ضرور کماؤ، لیکن خیال کرو کہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ناجائز، حرام، سود اور ایسے معاملات نہ آ جائیں۔ کہ ایک کلک تو کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ ایک کلک تو کرنا ہے، ایک کلک پر اتنے پیسے مل جائیں گے۔ میں نے کہا جا کے بینک میں پیسے رکھنے کے بعد سودی دستاویز کے اوپر ایک سائن تو کرنا ہے، ایک سائن ہی کرنا ہے، اس کے بعد سود آتا رہے گا، بس ایسا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا کہ ایک آدمی عذاب میں ہے۔ اے جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کا سود خور ہے۔ کچھ لوگوں کو تکلیف میں دیکھا، کلے ان کے پھاڑے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ آدمی دنیا کے اندر جھوٹی قسمیں کھاتا تھا، جھوٹی قسمیں کھاتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، جھوٹی گواہی دیتا تھا۔ آج اس کا یہ حالت، آج بلا جھجک اس کی حمایت، اس کے ساتھ، اس کے نعرے، اس کے لیے، اس کے لیے، دنیا کے لیے لگے ہوئے ہیں، چند دن کی، اور پتہ نہیں حاصل بھی یا نہیں حاصل، یہ بھی پتہ نہیں کہ کچھ حاصل ہوگا کہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ زناکاروں کو دیکھا، فرمایا جبریل ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے زناکار ہیں، یہ آپ کی امت کے زناکار ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی اس درجہ عام ہو چکی ہے کہ ہر نوجوان موبائل میں کسی نہ کسی درجے میں اس گناہ میں مبتلا ہے۔ آنکھوں کا بھی زنا ہے، دل کا زنا، دل میں ناپاک خیالات کا آ جانا، زبان سے ایسی باتیں کر لینا، آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھ لینا، یہ زنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عثمان منبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ ایک صاحب باہر سے آئے اور آ کر مجمع میں پیچھے آ کے بیٹھ گئے، تو حضرت عثمان نے تقریر بدلی، اپنی گفتگو کا انداز جہاں تھا وہی روکا، اور روکنے کے بعد فرمایا ما بال اقوام یترشح زنا من اعینہم، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کی آنکھوں سے تو زنا ٹپک رہا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا، ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے۔ وہ صحابی نہیں تھے، وہ شخص جو ہے بڑا فکر مند ہو گیا، پریشان ہو گیا، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کیا نبوت ابھی ختم نہیں ہوئی؟ کیا وحی ابھی بھی آتی ہے؟ یہ نوجوان مسجد کو آ رہا تھا نماز کے لیے، لیکن آتے آتے راستے میں ایک بے پردہ خاتون پر اس کی نگاہ پڑ گئی۔ نگاہ اس پہ پڑی تو خوبصورت خاتون تھی، یہ اس کو دیکھنے لگا، دیکھتے دیکھتے وہ بھی چلتی رہی، یہ اس کو دیکھتا رہا، گلی کے کونے تک، جب تک وہ اس گلی سے نہیں مڑی یہ اس کو دیکھتا رہا، اور اس کو خیال ہوا کہ یہ تو میں نے غلط کیا، لیکن مسجد میں آ کے بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا تو حضرت عثمان نے اپنی آنکھوں سے اس کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہوا دیکھ لیا۔ جب حضرت عثمان نے یہ بات کہی تو اس آدمی کو کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہے، میں ابھی باہر سے آیا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، تو حضرت عثمان کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو نبی کی شان ہے کہ نبی کو آ کر وحی کے ذریعے سے علم مل جاتا ہے۔ تو اس نے فوراً کھڑا ہو کے سوال کیا، حضرت نبوت کیا ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ کیا ابھی تک وحی کا سلسلہ جاری ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انقطعت النبوہ، نبوت ختم ہو گئی، اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن کیا تو نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان نہیں سنا ہے اتقوا فراست المؤمن،
فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن کی فراست سے ڈرو، بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پتہ چلا آنکھوں سے نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، آنکھوں سے نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر معراج کی تفصیل بتائی تو بتایا کہ میں نے اپنی امت کے زناکاروں کو اس حال میں دیکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے مردوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری خواتین کو عفت اور پاک دامنی کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری سنائی اس نوجوان کے لیے جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ سنتے رہتے ہیں، فرمایا 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ جس کو حسب نسب والی عورت گناہ کی طرف دعوت دے اور وہ کہے کہ نہیں مجھے میرے اللہ کا ڈر مانے ہے۔ میں اکثر نوجوانوں کو کہتا ہوں، موبائل کی اسکرین پر کوئی نامحرم کی تصویر آ جائے تو فوراً سوچیں اس بات کو کہ مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے، میں اس کی طرف دیکھوں، فوراً اس کو ہٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھیں میں نے اپنی امت کے گناہگاروں کو، میں نے امت کے ان زناکاروں کو اس حال میں دیکھ چکا ہوں، لہذا اے میرے امتیوں تم اس سے محفوظ رہنا، اس سے بچے رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں سب سے اہم تحفہ نماز لایا۔ نماز کتنی اہم چیز نماز، آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے۔ بہت سارا طبقہ تو ایسا ہے جو پڑھ رہا ہی نہیں ہے نماز، اور کچھ ایسا طبقہ ہے جو پڑھتا ہے تو ایسے پڑھتا ہے کہ جیسے کوئی قرض یا کوئی بوجھ سر سے اتارنا ہے۔ آج نمازوں کا لطف نہیں رہا، نمازی ہیں لیکن نماز کا لطف نہیں ہے۔ تو ہم بچپن میں سنتے تھے، ایک مولانا صاحب بیان کرنے ہمارے پاس گاؤں میں آتے تھے، وہ کہتے تھے پہلے مسجدیں ہوتی تھی کچی، نمازی ہوتے تھے پکے، اور مسجدیں ہو گئی پکی، نمازی ہو گئے کچے۔ مسجدیں ہماری خوبصورت ہیں، ہر طرح کا انتظام سہولیات اس کے اندر موجود ہیں۔ نماز کے لیے آئیں گے، مسجد میں بجلی ملے گی، پانی ملے گا، ٹھنڈی ہوا ملے گی، سکون ہوگا، راحت ہوگی، اور پرانے زمانے کے قاریوں سے اچھا قرآن پڑھنے والے امام ملیں گے۔ آج پرانے زمانے میں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ کہیں کسی مسجد کے اندر کوئی بڑا اچھا قاری ہوتا تھا، لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنے جاتے تھے۔ اب تو ہر مسجد کے اندر امام جو ہے وہ حرم کے انداز میں نماز پڑھا رہا ہے، لیکن نمازی نہیں ہے، وہ نمازی نہیں۔ تو معراج کا سب سے بڑا سبق نماز ہے۔ تحفہ اور چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی قیمتی ہاتھوں سے دی جاتی ہے۔ جبریل سارے حکم تو لے کر گیا ہے، نماز میں خود دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلا کر وہاں نماز دیے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ اللہ نے نماز معراج پہ کیوں دی؟ نماز معراج میں نماز کیوں دی؟ ہمیں اس لیے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پاس گئے اور وہاں معراج کی، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، تو یہ پوری امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معراج تو نہیں کر سکتی، پر میں ان کو نماز معراج جیسا تحفہ دے دو، یہ جب سر سجدے میں رکھیں گے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت ایسے کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ، اگر اتنا درجہ تجھے نہ ملے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے تو بس اتنا دھیان ذہن میں پکا ہو جائے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ آج دونوں سے ہم خالی ہیں، دونوں سے ہم خالی ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں اپنی نماز کی فکر کرنی ہے۔ خواتین میری بات کو سن رہی ہیں، خواتین میں نماز کا بڑی غفلت پائی جاتی ہے، بہت لیٹ نماز پڑھیں گی، گیس آ رہا ہے جلدی سے پہلے میں کھانا بنا لوں، بعد میں نماز پڑھ لوں گی۔ نماز پہلے پڑھ لیں، گیس پھر آ جائے گا، نہیں آئے گا تو اللہ مانے گے۔ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھا جائے، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھا جائے۔ ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی تو ایسے ملے، کافی دیر بات چیت ہوئی، اس کے بعد جانے لگے۔ میں نے کہا حضرت دعا کرنا، تو وہ رک گئے، کہنے لگے کیا دعا کروں میاں آپ کے لیے، کیا دعا کروں آپ کے لیے؟ تو بس میں نے ایسے فوراً، جیسے انہوں نے کہا نا کیا دعا کروں آپ کے لیے، میں نے اسے فوراً کہہ دیا حضرت دعا کرنا مجھے نماز صحیح پڑھنی آ جائے۔ تو وہ رونا شروع ہو گئے، میں بھی پریشان ہو گیا کہ یار میں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا، یہ کیسے روئے، ایسے روئے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ میں نے کہا حضرت معافی چاہتا ہوں، کیا گستاخی مجھ سے ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں گستاخی نہیں، میری اتنی لمبی زندگی اللہ نے مجھے دی، گزر گئی، لیکن آج مجھے ایک آدمی نے مجھے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی آ جائے، یہ میرے لیے دعا کر دے۔ کسی کو فکر ہی نہیں کہا کہ مجھے کسی نے نہیں کہا کہ بھائی مجھے میرے لیے دعا کرو کہ مجھے نماز پڑھنی آ جائے۔ میں نے کہا حضرت میں بھی کوئی بزرگ نہیں ہوں، میں ایسے نکل گیا میری زبان سے۔ فکر تو ہے البتہ کہ نماز ٹھیک ہو جائے۔ کتابوں میں پڑھتے ہیں صحابہ کرام ایسی نماز پڑھتے تھے کہ ان کے تیر جسم پہ لگا ہوتا تھا، نکال لیتے تھے، محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ہم تو صرف سوچ سکتے ہیں یہ بات۔ میں تو وہ نماز زندگی میں کبھی ایسی 2 رکعت ہی کبھی نصیب ہو جائے۔ شیخ سعدی نے کہا ہے نا، جو زمین پہ سجدہ کردم بزمین ادا برآمد، جب میں نے زمین پہ سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی، تو مرا خراب کر دی بسجدہ ریائی، ریاکاری کے اس سجدے سے تو نے مجھے خراب کر دیا ہے۔ فرمانے لگے رفتم بسوء مسجد بینم جمال یار، میں مسجد میں گیا تھا کہ اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے، کہ چلو مسجد میں میرے دوست سے مجھے ملاقات ہو جائے گی، لیکن میں نے جب دیکھا لوگوں کو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے وقت میں نے لوگوں کو دیکھا تو لوگ سارے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اللہ سے ملنے کو نہیں آیا ہوا تھا۔ تو نماز معراج کا بہترین تحفہ ہے، اس کی قدر کیجیے، اپنی نماز کی فکر کیجیے۔ نماز عجیب دولت ہے، جو آدمی اس کی جتنی فکر کرتا ہے اتنی اچھی ہو جاتی ہے، اور اچھی نہ ہو تو اس کے اثرات اچھے ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت جتنی مجھے نماز کی فکر ہوتی ہے اتنا وسوسے زیادہ آنا شروع ہوتے ہیں، اتنا نماز میں سہو ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تیری نماز ٹھیک ہو رہی ہے، اس لیے کہ شیطان وہ ایمان کا چور ہے، یہ وسوسے تجھے زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، مقصد ہے کہ دولت بڑھ گئی ہے، دولت میں اضافہ ہو گیا ہے، چور زیادہ منڈلانے لگے ہیں۔ غریب کے ہاں چور نہیں آیا کرتا، چور اس کے ہاں آتا ہے جہاں کچھ رکھا ہوتا ہے۔ خواتین بہت شکایت کرتی ہیں کہ بھی نماز کے اندر دل نہیں لگتا، ادھر ادھر کے خیالات بھٹکتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں محنت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، جتنا زیادہ کریں گے اتنی نماز اچھی ہو جائے گی۔ اور میرے دوستو، جس کو نماز آ گئی اس کو اللہ سے لینا آ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔
اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیجیے کہ رات کے آخری پہر کے اندر کوئی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈال لیں۔ آج امت کا یہ طبقہ ختم ہوتا جا رہا ہے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ایسے لوگ ابھی خال خال موجود ہیں، اگلے 20-25 سال کے بعد شاید یہ بھی نہیں ہوں گے۔ پھر تو فجر کا نمازی مل جائے پھر یہ مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہماری نسلوں کے اندر دین باقی رکھے، گھروں میں نماز کا اہتمام ہو، بچوں میں شوق اور ولولہ ہو، جذبہ ہو۔ اس سے گھروں میں خیریں آئیں گی اور سارے معاملات حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گزارشات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے لطف و کرم سے اے اللہ ہم سب کی کامل بخشش فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ نماز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز کو صحیح وقت پر اے اللہ جیسا کہ اس کا حق ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کے اندر اے اللہ ہمیں دھیان نصیب فرما۔ اے اللہ حاضری اور حضوری دونوں نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، نماز آپ سے لینے کا ذریعہ ہے، اے اللہ ہمیں طریقہ اور سلیقہ اور ڈھنگ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اے اللہ نماز کی لذت نصیب فرما، ایمان کی حلاوت عطا فرما۔ اے اللہ عبادت کا سرور نصیب فرما۔ اے اللہ گناہ کا بھیانک چہرہ ہمارے سامنے آشکارا فرما۔ اے اللہ جن گناہوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی یا جو ہمیں معلوم ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے، اے اللہ ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب کریم، ہمارے ملک میں الیکشن ہونے والے ہیں، اے اللہ اس میں ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا۔ یا ارحم الراحمین، بہتر فیصلہ فرما۔ اے اللہ بندوں کے اعمال پر فیصلہ نہ فرما، اے اللہ ان ایمان والوں کی قربانی پر فیصلہ فرما جنہوں نے اس ملک کو اپنی جان دے کر دین اسلام کے لیے حاصل کیا تھا۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ان کے خلوص کی برکت سے اے اللہ دین اسلام کے نفاذ والی جماعت کو غلبہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔